اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور ہم گناہ گاروں کو دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا موضوع جو پچھلی دو مجلس سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش کیوں فرمائی، کیوں پیدا فرمایا، مخلوق کو خلق کیوں کیا گیا، تخلیق کیوں کی گئی، اور کس طرح سے کس کس کو کس لیے تخلیق کیا گیا۔ ہم نے بہت ساری چیزیں ابھی تک صحیح بخاری سے پڑھی کہ کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندر کو، ستاروں کو، آسمان کو، اور ابھی فرشتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ ابھی جو ہم حدیث مطالعہ کر رہے ہیں اس میں صحیح بخاری میں جو مخلوق کو پیدائش کیوں کر ہوا، اس میں جو ٹاپک ہے وہ فرشتوں کا چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو پیدا فرمایا اسی طرح سے فرشتوں کو، جنات کو، سبھی کو پیدا فرمایا۔ تو ان پر ایمان لانا یعنی کہ ان کی وجود کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کسی بھی شخص کا ایمان مکمل ہونے کے لیے اسے اس بات پر بھی گواہ دینا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ اب اسی تعلق سے جو حدیث نمبر 3231 آئی ہے، اس میں اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سردار سے ملنے گئے تھے۔ طائف کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ تمہاری قوم، یعنی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، لیکن ابھی ایک نبی کی حیثیت سے بول رہے ہیں۔ اب یہاں تمہاری قوم کا معنی یہ ہے کہ میری ساری امت اور تم سب سے دین کی دعوت دینے میں مجھے بہت تکلیفیں سہنا پڑی، تم سب کو دین پہنچانے تک مجھے بہت تکلیفیں سہنا پڑی۔ لیکن طائف کا واقعہ جو ہے وہ بہت زیادہ دردناک رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ نے فرمایا لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، وہاں پر دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ وہاں کے نوجوانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کر دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں، جب مجھ کو ہوش آیا میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے محبوب کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت دینے کا حکم ضرور دیا، لیکن اپنے محبوب، اپنے نبی، اپنے بندوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ایک سایہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بدلی کا، جس سے کہ آپ کو سکون، اطمینان پہنچے، دھوپ سے بچیں، گرمی سے بچیں، شدید پریشان تھے۔ تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا، یعنی کہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے رد کیا وہ بھی سن چکا، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس کا اسے حکم دے دیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اختیار دے دیا کہ اب آپ جو چاہو، یہ فرشتے، پہاڑ کے فرشتے، بادل کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس کو جو حکم دو گے وہ پورا کیا جائے گا۔
اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی, انہوں نے مجھے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں کے فرشتوں نے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر انہوں نے بھی وہی بات کی کہ آپ چاہیں تو ہمیں وہ حکم فرمائیں, اور آپ اگر حکم دیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو لا کر اس طرح سے ملا دوں گا کہ یہ سب لوگ چکناچور ہو جائیں گے, ان کو پیس دیا جائے گا. جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا ہے, ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیا جائے گا. صرف آپ کے حکم کی دیر ہے, آپ کے اشارے کی دیر ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی, یعنی ایک اللہ کو مانے گی, ایمان لائے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو فرشتوں کو صرف حکم دے دیں, آپ کا بدلہ اشاروں میں لے لیا جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. قرآن مجید میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو تمام امت کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, تمام مخلوق کے لیے, تمام عالموں کے لیے, تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین مطلب تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا, اور اس لیے معاف کیا کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والی ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. اور بے شک ایسے ہی ہوا, آنے والے وقت میں وہاں پر سب سے زیادہ ایمان والے لوگ پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہاں کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خصوصیات کے ساتھ, بہت اخلاق کے ساتھ اسلامی دعوت دی, مگر وہ لوگ بدتمیزی سے پیش آئے اور ان کے پیچھے بدماش لڑکے لگا دیے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیف پہنچی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالات میں بھی ان پر عذاب پسند نہیں کیا. وہ چاہتے کہ اشارہ کر دیتے تو اس پر عذاب آ جاتا, بادلوں کا, پہاڑوں کا, کسی طرح سے بھی, صرف فرشتوں کو اشارہ کرنے کی دیر تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور آگے جا کر وہ قبول بھی ہوئی. تو یہ فرشتوں کے بیان میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتے, بادل کے فرشتے مقرر کر رکھے. حدیث نمبر 3232 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلاصہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا. اپنی اصلی صورت میں یعنی کہ وہ اکثریت سے زیادہ تر کسی انسانی شکل میں آتے تھے وہی لے کر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے, اور فرمایا کہ ان کے 600 بازو تھے, اس قدر طویل اور بڑے کہ پورا آسمان مشرق سے لے کے مغرب تک ڈھک جائے. یہ ان کا سائز بتایا گیا ہے. ان کا جو اصل صورت ہے وہ اس قدر بڑی ہے کہ وہ 600 بازو, 600 پر ہیں ان کے. حدیث نمبر 3239 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ گندمی رنگ, قد لمبا اور بال گھنگرالے تھے, ایسے لگتے تھے جیسے قبیلہ شنوہ کا کوئی شخص ہو. اور پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حیاتی کی طرح انہیں دکھایا گیا, جس طرح سے وہ اس دنیا فانی میں حیات تھے, اسی طرح سے ان کو پھر سے شب معراج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ حدیثوں میں آتا ہے کہ تمام نبیوں سے, رسولوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس طرح سے وہ دنیا میں حیات تھے. تو اسی طرح سے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا. ان کا درمیانہ قد تھا, میانی جسم تھا, رنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے, بہت خوبصورت, اور سر کے بال سیدھے تھے. اور میں نے جہنم کے دروگا کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی. اللہ اکبر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات میں, زندگی میں ہی سب کچھ دکھا دیا ہے. جنت بھی دکھائی, دوزخ بھی دکھائی, جہنم کے دروگا کو بھی دکھایا, دجال کو بھی دکھایا, انبیاؤں کو بھی دکھایا. یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. 3240 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مرتا ہے تو روزانہ صبح و شام
دونوں وقت اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. ابھی بہت غور کرنے والی بات ہے. کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ ایک بار انسان مر گیا تو پھر وہ مٹی میں مل گیا, پھر اسے کوئی جلا نہیں سکتا, استغفر اللہ, نہ اس کا کچھ ہو سکتا ہے, نہ وہ کچھ کر سکتا ہے, نہ اسے کچھ پتا چلتا ہے. لیکن یہ صحیح بخاری کی حدیثوں سے پتا چل رہا ہے. اس کی حدیث پڑھیں ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو روزانہ صبح و شام دونوں وقت اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں, اور اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں اس کو دکھایا جاتا ہے. استغفر اللہ. یعنی کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. استغفر اللہ. ہم جیسے اعمال کریں گے قبر میں ہمیں ویسا ہی اس کی کا ایک ٹائٹل دکھا دیا جائے گا, اس کی خوشبو آ جائے گی. اگر آپ جنتی ہیں تو جنت کی خوشبو, جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی آپ کے لیے, اور قبر بھی ایک جنت کا چھوٹا سا حصہ بن جائے گا. بے شک جنت اور دوزخ میں تو بروز قیامت حساب کتاب کے بعد ہی داخل کیا جائے گا, لیکن آپ کو ایک اس کا جسے کہتے ہیں ٹائٹل, جسے کہتے ہیں ٹیسٹ کروا دیا جائے گا. آپ کو اس بات کا احساس کروا دیا جائے گا کہ تم جنتی ہو کہ دوزخی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے, اور ہمارے والدین کو, ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرمائے, تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 3241 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادہ تر غریبوں کی نظر آئی, غریبوں کی تعداد نظر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن جنت دیکھی. جنت میں انہوں نے جب جھانک کر دیکھا, جس طرح سے قرآن مجید میں آیا کہ ہم نے انہیں سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا, جہاں سے جنت دوزخ صاف دکھائی دیتی ہے. تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا, جنت میں جھانک کر دیکھ رہے ہیں مطلب ابھی انٹری نہیں کی ہے, دیکھ رہے ہیں وہاں سے باہر سے جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادہ تر غریبوں کی تعداد نظر آئی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھانے کے لیے وہاں بھی ایک ٹائٹل بنایا ہے, ایک طرح سے ایک آنے والے وقت کا ماحول پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا تاکہ وہ اپنے امتیوں کو آ کر بتائیں کہ کیا حالات ہے جنت کے اور دوزخ کے. تو زیادہ تر غریب نظر آئے, مطلب غریبوں کو جنت میں زیادہ دیکھا, کیونکہ غریب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ غریب دنیا میں بھی صبر کرتا ہے اور اس گناہوں سے بچتا ہے. سیدھی سی بات ہے, بے ایمان انسان کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتی ہے, دنیا کی آرائش, دنیا کی لگژری بے ایمان کے پاس زیادہ ہوتی ہے, تبھی وہ اتنا سب کچھ کما پاتا ہے. بے ایمانی کرے بنا وہ بہت زیادہ آرائش اور بہت زیادہ لگژری حاصل نہیں کر سکتا. ضرورت سے زیادہ ایک لمٹ تک انسان کو پرمیشن دی شریعت نے بھی, کماؤ, کھاؤ, گھر والوں کو کھلاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, اس کا منع نہیں ہے. لیکن جو بے ایمانی کر کے ضرورت سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں بہت زیادہ لگژری اور بہت زیادہ دولت حاصل کر لیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ بے ایمانی کرنا پڑتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ کہہ دیا قرآن مجید میں کہ جو دنیا چاہے گا ہم اسے دنیا میں دے دیں گے, اور جو آخرت میں چاہے گا اسے ہم آخرت میں دے دیں گے. تو غریب انسان ظاہر سی بات ہے ایمانداری سے زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے پاس سب چیزیں لمیٹڈ ہوتی ہیں. تو غریب انسان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا فرمائے گا, اور اس کا صلہ اسے آخرت میں ملے گا. جو یہاں ایمانداری سے وہ زندگی جیتا ہے, زندگی بسر کرتا ہے, چاہے یہاں اسے مشکل اٹھانا پڑتی ہے, لیکن اس کے لیے خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی کہ جب میں نے جنت میں جھانکا دیکھا تو دیکھا کہ غریبوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی. سبحان اللہ. اب آگے میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا, تو یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخ میں جو لوگ موجود تھے, دوزخیوں میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی یعنی خواتین کی نظر آئی. استغفر اللہ. اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق غریب کئی سو سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے, کیونکہ انہیں حساب کتاب بھی کم دینا پڑے گا, وہ حساب کتاب سے بچ جائیں گے. مالدار کو حساب کتاب دینے میں کئی سال کئی برس گزر جائیں گے, غریب جلدی سے جنت میں چلے جائیں گے. پھر دوسرا حصہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر عورتیں نظر آئی دوزخ میں,
تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوزخ میں زیادہ تر عورتیں اس لیے نظر آئیں کہ عورتیں جو ہے ناشکری ہوتی ہیں، ناشکری ہوتی ہیں، جلن، حسد، تانے بازی، لان تان کرنے والی، آپس میں حسد اور بغض رکھنے والی. تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو بھی اس مرض سے حفاظت عطا فرمائے اور ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اگلی حدیث 3242. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں جنت دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھایا جاتا تھا، وہ بھی وحی کی ایک شکل تھی. معراج کے دن کھلی آنکھوں سے دکھایا گیا سب کچھ، جنت دوزخ تمام انبیاءوں سے ملوایا گیا، وہ کھلی آنکھیں تھی. وہ ایک سفر تھا معراج کا. اس کے علاوہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کی بشارت ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا اور ایک بہت خوبصورت محل دیکھا. حدیث بہت لمبی ہے لیکن اس کا مختصر میں صرف تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی جاتی تھی. تو اس محل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا محل بھی دکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جی یہ خوشخبری دی گئی کہ حضرت عمر جنتی ہیں. اس طرح سے خلفائے راشدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سب جنتی ہیں. اس طرح سے خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں. حدیث نمبر 3257. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں داخل ہونے والے لوگ صرف روزدار ہوں گے. مطلب جو لوگ روزہ رکھتے ہیں انہیں اس میں داخل کیا جائے گا. یہ خوشخبری دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اب جب فرشتوں کا بیان چل رہا تھا، فرشتوں کے بیان میں ہی ایک حدیث 3268 آئی ہے. اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے. ہماری ام المومنین، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حدیبیہ سے لوٹے، غور کرنے والی بات ہے اس حدیث میں بھی، جب آپ حدیبیہ سے لوٹے تھے تو آپ پر جادو ہوا تھا. اب اس میں ظاہر یہ کرنا ہے کہ جادو حق ہے، جادو بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جادو بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے، ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کو سکھایا تھا کہ تم اس کا کس طرح سے استعمال کرتے ہو اور کیسا استعمال کرتے ہو. یہ دیکھا جائے گا کہ تم حق پہ ہو، نا حق پر ہو، اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے کہ غلط استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش، ایک فتنہ ہے، ہر امت میں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. پھر ایک مرتبہ جب یہ جادو ہوا تو ایک دن آپ نے دعا کی کہ اللہ اس جادو کا اثر ختم کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی سکھایا کہ جب بھی کسی پر خدا نہ خواستہ جادو ٹونا ہو، کوئی نظر بد ہو، حسد جلن ہو، تو اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب حق ہے، ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی. اور بعد میں پھر ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 4 کل نازل ہوئے، اس میں آخر 3 کل جس میں آپ کو حسد، جلن، جادو سے، تمام جنات سے، شیاطین سے حفاظت کے لیے سکھایا گیا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہے نا. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ آپ اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے اوپر دم کریں. تو اس وقت جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس جادو کا اثر ختم کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 شخص بھیجے اللہ تعالیٰ نے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے وقت جب جادو ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو کی راوی وہ بتا رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 شخص آئے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سر کی طرف بیٹھ گئے اور دوسرے پاؤں کی طرف. پھر ایک نے دوسرے سے کہا انہیں کیا بیماری ہے. اب یہ سب بات انسانی شکل میں اس لیے بھیجا ہے, دیکھیے آپ کہ عام انسانوں کو, امت کو سکھایا جا رہا ہے. دوسرے انسان نے, دوسرے آدمی نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے, ان پر جادو ہوا ہے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے, اور فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جو ایک دعا سکھائی, اس دعا کو پڑھ کر ان پر دم کیا. دوسری حدیثوں میں وہ دعا بھی آتی ہے انشاءاللہ کسی وقت, جب وہ ہم اس کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں جب وہ حدیث آئے گی تو ہم پڑھیں گے کہ وہ کیا دعا سکھائی گئی اور کس طرح سے دعا مانگنا چاہیے جس سے جادو کا اثر ختم ہوتا ہے. تمام بیماریوں سے, تمام جادو ٹونے سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. تو یہاں صرف مقصد یہ ہے اس حدیث میں لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو, حسد جلن کو بھی حق بتایا کہ یہ بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے پتہ چلا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جادو کے اثر سے بچانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. یہ فرشتوں کے بیان میں یہ حدیث آئی ہے, اور اس طرح سے فرشتوں نے ان پر دعا کی, دم کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. 3269 میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے سویا ہوا رہتا ہے, نیند میں رہتا ہے. اب یہاں شیطان کا بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے. جس طرح سے سر دکھنے پر کچھ لوگ سر باندھ لیتے ہیں, اسی طرح سے 3 گرہ, 3 گٹھانے لگا دی جاتی ہیں شیطان کے طریقے سے. شیطان اس طرح سے لگا دیتا ہے, اور ہر گرہ پر, ہر گٹھان پر یہ پھونک دیتا ہے, پڑھ کر پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت باقی ہے. ایسا بولتا جاتا ہے اور گٹھان لگاتا جاتا ہے. تو سویا رہا, اپنے آپ آرام فرما, سوتا رہے, اپنے آپ میں آرام میں رہے, مزے میں رہے, ایسا کہتا جاتا ہے اور گٹھان لگاتا جاتا ہے. اب اس پر نیند طاری رہتی ہے, لیکن اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کرتا ہے, جاگ لاتا ہے, اگر اس کی نیت جاگنے کی رہتی ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کی رہتی ہے, فجر پڑھنے کی رہتی ہے, تو اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے. جیسے ہی اٹھتا ہے, اٹھتے سے اللہ کو یاد کرتا ہے, کچھ دعا پڑھتا ہے, تو اس کی ایک گٹھان کھل جاتی ہے. اٹھتے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے, کچھ دعائیں پڑھنا چاہیے جس میں بہت ساری مسنون دعائیں ہیں, اور کسی کو اگر کچھ یاد نہ ہو تو کم سے کم بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں, اور یہ اپنے آپ میں مکمل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں, تیرے رحم و کرم کے سائے میں آنا چاہتا ہوں, اس سے بچنا چاہتا ہوں, اور تیرا نام لے کر جو تو رحیم اور کریم ہے ہر کام کی شروعات اور دن کی شروعات کرتا ہوں. تو کم سے کم اتنا ہی پڑھ لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. ہو سکے تو چاروں کل پڑھے, بہت بہتر ہے. چاروں کل پڑھ کر اپنا آپ پہ دم کرے, 3 کل پڑھ کر دم کرے, 1 کل, جتنا یاد ہو اتنا پڑھ کر دم کرے. درود شریف پڑھے, جو دعائیں یاد ہوں صبح اور رات سوتے وقت دونوں دعائیں پڑھے. تو جب یہ پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے جو گٹھان شیطان نے لگائی. پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گٹھان کھل جاتی, دوسری گرہ کھل جاتی. پھر جب نماز فجر پڑھتا ہے, فجر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, تو شیطان ہار جاتا ہے. پھر تیسری گرہ بھی کھل جاتی, تیسری گٹھان بھی کھل جاتی, اور اس کا پورا دن خوش مزاجی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ رہتا ہے. ورنہ وہ بدتمیز, سست, بد مزاج اور دن بھر ایک نڈھال ہو کر دن گزارتا ہے نا. بد مزاج رہتا ہے, سست رہتا ہے اور دن گزارتا ہے, کیونکہ وہ شیطان کے سائے میں آ جاتا ہے, شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. 3273 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سورج کے نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت نہ پڑھا کرو, کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطان کے سر کے دونوں کانوں کے بیچ میں سے نکلتا. اب یہاں مقصد یہ ہے دکھانا کہ اس وقت شیطانوں کا ایک زور رہتا ہے,
جب سورج نکلتا ہے یا ڈوبتا ہے نا, تو اس وقت کوشش یہ کریں کہ اس ٹائم ہم سجدہ نہ کریں, کیونکہ پرانی قوم سورج کو پوجا کرتی تھی, سورج کی پوجا کرتی تھی, آج بھی سورج کی پوجا کی جاتی ہے. تو ان سے مشابہت نہ ہو جائے, اس لیے ڈرانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس وقت شیطان کے سر میں سے, شیطان کے سر کے بیچ میں سے سورج نکلتا ہے, یعنی کہ شیطان اس کے آس پاس ہوتا ہے. تو سمجھائش کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس وقت سجدہ نہ کریں, این جس وقت سورج نکلتا ہے, جس وقت سورج ڈوبتا ہے. اس لیے فجر اور مغرب کا وقت کچھ اس سے آگے پیچھے رکھا جاتا ہے. سورج جسٹ نکلنے کے پہلے فجر ختم ہو جاتی ہے, اور ڈوبنے کے بعد مغرب کا وقت آتا ہے. تو اس طرح سے سجدہ کریں کہ سورج سامنے دکھائی نہ دے, نہ نکلتے ہوئے نہ ڈوبتے ہوئے. تو سورج کی پوجا کرنے سے بچانے کے لیے یہ حدیث لائی گئی ہے کہ اس وقت سجدہ نہ کریں. 3274 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم میں سے نماز پڑھنے میں کسی شخص کے سامنے سے کوئی گزرے تو اسے گزرنے سے روکو, ہے نا. کسی کی نماز کے سامنے سے کوئی جان بوجھ کر نہ گزرے, اور کوئی گزر رہا تو اسے روکو. اگر وہ نہ رکے تو پھر روکو, مطلب اسے سمجھائش کرو, بار بار روکو. اور اگر اب بھی نہ رکے تو اس سے لڑو, کیونکہ وہ شیطان ہے, شیطانی حرکت ہے. استغفر اللہ, یعنی کہ جان بوجھ کر کسی کی نماز کے سامنے سے نکلنا شیطانی حرکت ہے, اور اس سے روکنے کا حکم آیا ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3275 میں فرمایا کہ ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا گیا. صدقہ فطر جب اکٹھا ہوتا تھا, اس کا ایک غلہ, مطلب اس کا اناج اور پیسہ جو بھی اکٹھا ہوتا تھا, خزانہ, اس ٹریزری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر تھے, اس کی حفاظت فرما رہے تھے. ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے اناج بھر بھر کر لینے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے کر آ رہے ہیں اس شخص کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مقرر کیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو, کیونکہ اس کی پورا کنٹرول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, لیکن انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کا ایک سیکورٹی بنا کر, گارڈ بنا کر کھڑا کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پورا وہ ٹریزری انڈر میں ہے, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ایسا ایسا ہوا. تو حضرت ابو ہریرہ اس انسان کو لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جو وہ اناج لے کر بھاگ رہا تھا. اس کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ یہ اس طرح سے کر رہا تھا. تو اب یہ لمبی حدیث ہے. اس حدیث میں آخر میں اس چور نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. مطلب کہ یہ چور بھی ان کو پٹانے کے لیے ایک اچھی بات بول رہا, اچھی بات کہہ گیا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں جو دین سیکھنے کے لیے آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندوں میں سے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلاموں میں سے ہیں, آپ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والوں میں سے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں میں سب سے زیادہ حدیثیں ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو وہ شخص کہہ رہا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ اللہ کی بات سن کے, اللہ کے رسول کی بات سن کر خوش ہو جائیں گے اور شاید مجھے چھوڑ دیں. تو وہ بولنے لگا, اس کے منہ سے نکل گیا کہ سوتے وقت جب لیٹنے لگو, سونے لگو, تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جس طرح سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ دعائیں پڑھ کر سونا چاہیے, ہے نا, کل پڑھ کر سونا چاہیے, اب آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے. تو یہ آیت الکرسی کا بیان اس حدیث میں آیا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا, ایک سیکورٹی گارڈ مقرر ہو جائے گا, اور پھر کوئی شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا. اب یہ بات تو اس نے بول دی, وہ اصل میں شیطان ہی تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا اور غلہ چرا رہا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے کیونکہ اس کے ٹریزر, اس خزانے کے جو رکھا تھا, صدقہ فطر کا مال رکھا تھا, اس کے جو انچارج تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو ان کو بدنام کرنا اس کا مقصد ہو سکتا ہے. کچھ بھی مقصد سے وہ آیا تھا, وہ شیطان تھا, لیکن اس کے منہ سے ایک صحیح اچھی بات نکل گئی, کیونکہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خوش کرنا چاہتا تھا, ان کی جو پکڑ تھی اس سے چھوٹ کر بھاگنا چاہتا تھا. تو جب یہ قصہ
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو اس نے بالکل سچ کہی ہے. کیا فرمایا کہ اس نے بات بالکل سچ کہی ہے کہ بے شک آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے, لیکن وہ خود جھوٹا ہے کیونکہ وہ شیطان تھا. مطلب یہ حدیث سے یہ پتہ چلا کہ شیطان, شیاطین, جنات انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. جس طرح سے فرشتہ آ سکتے ہیں, شیاطین بھی انسانی شکل میں یا انسان پر طاری ہو کر انسان کو بہکا کر اس سے شیطانی کام کروا سکتے ہیں. یہ اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ شیطان تھا, یعنی کہ وہ شیطانی انسانی شکل میں تھا یا اس پر شیطانیت طاری تھی, اس پر شیطان حاوی تھا. لیکن وہ بات صحیح بول گیا کہ ہمیں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. اس حدیث سے یہ پتہ چلا. اب اس کے بعد آگے حدیث نمبر 3280, اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب رات کا اندھیرا شروع ہو جائے, رات آنے لگے, مغرب کا وقت ہو جائے, مغرب ختم ہونے لگے, جب تک مغرب کے وقت سے عشاء کے وقت کے بیچ میں جب اندھیرا ہو جاتا ہے, مغرب ہو جاتی ہے, اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اپنے بچوں کو اپنے پاس گھروں میں روک لو. جیسا ہی مغرب کا, بہتر تو یہی کہ بچوں کو مغرب کا وقت ہونے لگے تو اپنے گھروں میں روک لو, کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب عشاء کا وقت ہو جائے, یعنی کہ عشاء کا وقت شروع ہو جائے, اذان ہو جائے, تو انہیں چھوڑ دو چلنے پھرنے کے لیے, گھومنے پھرنے کے لیے بچوں کو. پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر لو رات کو, اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو. پرانے زمانے میں چراغ جلا کرتے تھے, اس سے اجالا ہوتا تھا, تو چراغ جلا دو. پانی کے برتن پر اللہ کا نام لے کر ڈھک دو. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اچھی باتیں سکھائی ہیں, کیونکہ یہ شیاطین کا وقت ہے. شیاطین اس وقت پھیلتے ہیں زمین پر, اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اپنے نبی کے ذریعے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے شیاطین سے. آج ہم نے جو پڑھا اس میں پہلے فرشتوں کا بیان آیا, فرشتوں کو کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے تھے, پیش ہوتے تھے, انسانی شکل میں بھی آتے تھے. اسی طرح سے اب شیاطین کا ذکر شروع ہوا کہ شیاطین اور جنات کس طرح سے پریشان کرتے ہیں انسانوں کو, اور کس طرح سے ان پر حاوی ہو جاتے ہیں, اور ان کے کیا کیا وقت ہوتے ہیں. ان سے بچنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی مبارکہ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ دعائیں پڑھ کر اٹھو, دعائیں پڑھ کر سو, آیت الکرسی پڑھا کرو. یہ سب اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے. مغرب کے وقت بچوں کو اپنے گھروں میں لے لو, عشاء کے وقت جب تک شروع نہ ہو جائے انہیں باہر نہ نکلنے دو. رات میں سوتے وقت دروازہ بند کر لو, اللہ کا نام لے کر چراغ بجھا دو, اور پانی کے برتن کو ڈھک دو. آنے والے مجلس میں بھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ چراغ بجھانے کا بھی کیا مقصد ہے, پانی کو ڈھک کر رکھنے کا کیا مقصد ہے. آج ہمارا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سے اس نیک کام کو مسلسل لیتا رہے, تاعمر ہم اللہ کی اس نیک مجلس میں شامل ہوتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہم تمام گناہ گاروں کو اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے, اور اپنے رحم و کرم کے صدقے طفیل میں, اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو وسیلہ بنا دے. اللہ اپنے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے, اور اس وسیلے سے ہمارے تمام مرحومین کو, ہمارے والدین کو, ہمارے تمام گھر والوں کو, ہم سب کے رشتہ داروں کو, تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اور مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گاروں کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دے. ہم سب کے تمام بیمار بھائی بہنوں کو, جو بھی بیمار ہے, سب کو شفا, تندرستی اور صحتیاب عطا فرمائے. ہم سب کے تمام رشتہ داروں کو, ہم سب کو جو اس مجلس میں شامل ہے اور جس نے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت کی تمام
نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، عظمتیں، امن و امان، حفاظت اور عافیت عطا فرمائے. آمین. سب کو شفا، تندرستی اور صحتیاب عطا فرمائے. ہر لا علاج بیماری سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. ہم سب پہ اپنا مزید رحم و کرم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول اور مقبول فرمائے، اور ہمارے تمام بھائی بہنوں کو شفا، تندرستی اور صحتیاب عطا فرمائے. اللہ سب پہ رحم فرما دے، اللہ سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. ہم سب کو ہر طرح کے مرض سے اور ہر طرح کی آفتوں سے، ہر طرح کے قرض سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. ہر مرض سے، ہر قرض سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے دین کے خاطر محنت کرنے کی، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنا آسان عطا فرمائے. ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. شکریہ. اللہ حافظ.